اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے اس قرآن کو، ما هو شفاء، جو شفا ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، ولا یزید الظالمین، اور نہیں بڑھاتا یہ قرآن ظالموں کو، الا خسارہ، مگر خسارے میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں کسی کافر انسان پر، اعرض، تو وہ اعراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پہلو پھیرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اس کافر اور مشرک انسان کو کوئی تکلیف، کان یئوسا ای من الاصنام، تو وہ اپنے معبودان باطلہ سے مایوس ہو کر ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ قل، محبوب کائنات فرما دیجئے، کل یعمل علی شاکلتہ، چاہے مومن ہو یا کہ مشرک ہو، یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے کے مطابق، یعنی جس کو وہ درست سمجھتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن هو اہدی، اس بندے کو جو سب سے زیادہ ہدایت پر ہے، ازروے راستہ کے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل، اس دی آیت نمبر 82، 83 اور آیت نمبر 84۔ ترے آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں۔ پہلی آیت دے اندر بشارت للمؤمنین ہے اور زجر بر کفار ہے۔ کیا مطلب کہ پہلی آیت دے اندر اللہ نے مومنین نو خوشخبری سنائی اور کفار نو اللہ تعالیٰ نے جھڑکیا، اور دوسری آیت دے اندر اللہ کریم کافر اور مشرک آدمی نو ڈانٹ اور جھڑک رہے ہیں۔ تیسری آیت اسے دے متعلق ہے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اسی تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں قرآن نو۔ قرآن واسطے لفظ انزل بھی استعمال ہویا اور نزل بھی استعمال ہویا، دعا دے معنی دے اندر تھوڑا جا فرق ہے۔ انزلنا الیک الکتاب، محبوب کائنات اسی اتاری ہے تواڈی طرف کتاب۔ انزلنا، اس دا معنی یک بارگی اتارنا، دفعتاً واحدتاً ہکو واری اتار دیونا، اور نزلنا، اس دا معنی موقع اور محل دے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کیوں اتاریا گیا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے میرے محبوب، اسی اس قرآن نو تواڈے ول تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں حسب موقع، اس واسطے کہ تواڈا دل اور مومنین دا دل قرآن دے نال مضبوط ہو جائے۔ اگر ہکو واری یک بارگی قرآن سارا اتر آوے ہا جس طرح مشرکین دا مطالبہ ہا، اللہ فرما رہا کہ تانوں مشکل پیش آ جائے گا، اس دے یاد کرن دے اندر بھی، اس دے سمجھن دے اندر بھی،
لیکن میں رب تعالی دی حکمت بالغہ ہے کہ جویں جویں انسان نو مسائل اور مواقع پیش آندے گئے میں رب تعالی انجے انجے ارشتو احکام نازل کردہ گیا تاکہ تواڈے سمجھنے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ قرآن واسطے میں عرض کر رہا دو میں لفظ استعمال ہوئیں، انزلنا بھی اور نزلنا تشدید دے نال بھی۔ انزلنا دا معنی ہے یک بارگی اتارنا، قرآن یک بارگی بھی اتریا، ہکو واری دفعتن واحدتن بھی اتریا۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہویا نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، جویں اس مقام دوتے فرمایا، اور قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتریا۔ ہوں دعا گلنا دے زمین و آسمان دا فرق ہے، یہ ہوں سمجھنی ہے تو ہے یہ چھوڑ دوائیں، سمجھنی ہے چلو پھر سمجھو، سمجھا دینا تو پریشان نہیں ہونا۔ قرآن مجید دے نزول دے دو اعتبار ہیں۔ ایک قرآن مقدس دے نزول دا اعتبار ہے کہ اللہ دی زبان دے اندروں نکلیا، لوح محفوظ دے اندر ایک قرآن محفوظ ہویا، پھر لوح محفوظ تو آسمان دنیا دے اندر قرآن اتریا۔ یہ قرآن جڑا لوح محفوظ تو سفر کر کے آسمان دنیا دے اندر آیا، یہ قرآن سارا ہکو واری دفعتن واحدتن یک بارگی اتریا۔ کتھوں؟ لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے یک بارگی اللہ نے قرآن نو اتاریا۔ اس واسطے قرآن دی صفت کیا نقل کی تھی؟ انزلنا، اسی اس نو اتاریا۔ کیا مطلب؟ لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے اتاریا۔ سمجھ گئے اس آیت نو؟ اور دوسری آیت نزلنا، اسی اس قرآن نو تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریا۔ ہن اس آسمان دنیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دے ذریعے حسب موقع حسب عادت جی ہو جائے احکام پیش آندے ہان یا کوئی سوال چکرے ہا، اس دے مطابق آسمان دنیا تو اللہ جبریل امین دے ذریعے حسب موقع آیات جبریل دے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچائیاں۔ تو ہن اتھے قرآن کی میں اتریا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتریا، اس واسطے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے ہیں اس قرآن نو۔ فرمایا ما ہوا شفاء، جڑا نری شفا ہی شفا ہے۔ قرآن دی پہلی خوبی اللہ نے کہ بیان فرمائی، جڑی نری شفا ہی شفا ہے۔ قرآن بالفعل شفا ہے۔ ہاں اے ہے، اے قرآن پڑھا نا، یہ شفا ہی شفا ہے۔ ہوں ایک بیمار آدمی اس کو شفا نہ لوے تو اس دی اپنی مرضی ہے، یہ شفا ہے۔ اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت اور طاقت رکھ دیتی ہے کہ اس قرآن نے انسان نو شفا دیونی ہی دیونی ہے۔ ہوں اگے انسان دی اپنی مرضی ہے، اس کو شفا لوے یا کہیں اور کو لوے یا لوے ہی نہیں۔ تو قرآن جڑا نا شفا یہ دعا اعتبار دے نال ہے، روحانی اعتبار دے نال بھی شفا ہے، جسمانی اعتبار دے نال بھی شفا ہے۔ قرآن روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریاں دا بھی علاج ہے۔ میں تفصیل عرض کردہ، فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا اے قرآن دل دی ہر بیماری دی شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، نری ہدایت ہی ہدایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر کہیں آدمی دے دل دے اندر کفر والی بیماری ہے، شرک والی بیماری ہے، بدعات والی بیماری ہے، رسم و رواج والی بیماری ہے، ظلمات ہی ظلمات دے نال اس دا دل بھر چکیا، قرآن اس بیمار دے واسطے بھی شفا بن کے آیا کہ اس نو گمراہی دے اندروں نکال کے قرآن نور ہدایت دی طرف لے کے آندا۔ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ، اللہ دی ذات او ذات ہے جس نے اپنے خاص بندے دے اتے کتاب اتاری، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ او بندہ
اس قرآن دے ذریعے لوگاں نو کفر و شرک دے اندھیرے دے اندروں نکال کے نور توحید دی طرف لے کر کے آئے۔ تو قرآن روحانی بیماریاں واسطے بھی کیا ہے؟ شفا ہے، اور قرآن جسمانی بیماریاں واسطے بھی کیا ہے؟ شفا بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ انسان دے عقائد خراب ہیں، اعمال انسان دے فاسد ہیں، برے اعمال ہیں، تو اس واسطے بھی قرآن کیا ہے؟ شفا۔ یہ تو بالکل عام جی گل ہے نا کہ قرآن روحانی بیماریاں واسطے شفا ہے، اور دوسرا ہے کہ قرآن جسمانی بیماریاں واسطے بھی شفا ہے۔ ایک میں نے مثال دسو یار، انسان بیمار ہو جائے، اس نو پتہ چلے کہ بھئی میری بیماری دا علاج جڑا نا فلاں جا تے جڑا ڈاکٹر بیٹھا اس دے کول ہے، لیکن وہ کہ ادھے میں نہ ویندا، ہن اس نو پتہ لگی بھئی یہ نکما ڈاکٹر ہے یا ایک کمزور ہے اس مرض دے اندر، وہ کہ اس کول میں نہ ویندا تے اس کول چلا وینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا ٹھیک۔ تو میرے دوست، اے قرآن رب نے شفا بنا کے بھیجے آ تیرے واسطے، اے روحانی بیماریاں دا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریاں دا بھی علاج ہے۔ اپنے ڈاکٹر دا انتخاب صحیح کر۔ اگر تو اپنی جسمانی یا روحانی بیماریاں دا علاج کراونا نا تو اس واسطے ڈاکٹر جڑا پی ایچ ڈی رب نے قرآن بنا کے بھیجے اس دا انتخاب کر، تیری روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جان گیاں، جسمانی بھی ختم ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشہور حدیث سن دے رہے ہو، سفر دے اتنے جا رہے ہیں قافلے دے نال، پورا قافلہ ہی صحابہ کرام دی جماعت دا، رات آ گئی کسی مقام دے اتنے پڑاؤ کرنا پیا، تے نال جڑی بستی آئی صحابہ کرام نے انہوں نے فرمایا کہ بھئی یار سانو کوئی جگہ دیو، کوئی کھانا پینا دیو، کوئی رہائش دیو، اسی مسافر آدمی ہیں، کوئی تعاون کرو ساڑھے نال۔ کون جیسے جان دی کون پتہ نہیں کدوں آئے ہو تو کون آئے ہو، تو عجیب ہی شکلاں تواڈیاں، منہ تے ڈیڑی داڑیاں، تو صبح سر تے ٹوپیاں تے امامے، پتہ نہیں کدوں آ گئے ہو تسی، تواڈے جے انسان تسی ویکھی کوئی نہ، کوئی مہمان نوازی نہیں کرنی، اپنا کم نال کم رکھو۔ صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے بات، انہیں پر کر کے پڑھاؤ اپنا لا لیا صحابہ کرام نے، تے اور رات نو جڑا انہوں دا بادشاہ آئی نا اس نو سپ لڑ گیا، سپ اس نو لڑیا، وہ جڑے ماہر طبیب حکیم آس پاس ہوندے بادشاہ دے، انہوں نے کوئی علاج معالجہ کیتا تو اس نو تندرستی نہ ہوئی، ٹھیک نہ ہویا۔ انہوں نے مشورہ کیتا یار وہ جڑے لوگ آئے نا بڑے خوبصورت انہوں دے چہرے ہیں، بڑے شریف ہیں اور بڑے حیادار ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اسی مہمان نوازی تو انکار کیتا، انہوں نے جواب ہی کوئی نہیں دیتا، وہ چپ کر کے پر بستر چاہ کے ٹر پے۔ تو انہوں نے پتہ کرے نا کہ ضرور ساڈا جڑا نا بڑے نیک لوگ لگتے ہیں، انہوں دے کول شاید ساڈا کو حال نکل آئے۔ چل پڑے آ کے گل کی تھی، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا ہاں تہاڈا علاج ہے ساڈے کو، اسی علاج کر سائیں۔ اچھا تو پھر کرو ساڈے علاج، چلو ساڈے نال۔ بادشاہ مردہ پیا بڑی تکلیف دے اندر ہے، فرمایا انجے نہیں کرنا، کیا شرط ہے جی؟ فرمایا شرط ساڈی یہ ہے اگر تہاڈا مریض ٹھیک ہو گیا نا اسی 3 بکریاں تہاڈے کول لسائیں۔ کتنی ہیں؟ 3 بکریاں تہاڈے کول لسائیں۔ ہوں کی کراں بادشاہ دی جان ویندی، اس نے بھی تو بچاونی، انہاں کہا ٹھیک ہے جی آ جاؤ، 3 بکریاں تانوں دے سائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، پہنچے آپ نے اس دی حالت ویکھی، حالت بڑی متغیر آئی، اس نو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیتا تو وہ بندہ شفا یاب ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا میرا بدل مینوں دیو، بکریاں لئیاں تھے، 3 بکریاں لے کے واپس آ گئے۔ اگلے الفاظ سے غور کرے میرا دوست، اس نو آکھے ویندی جماعت صحابہ، اے ہنجے نہیں انہاں نو سرٹیفکیٹ رضا دے مل گئے، اے ہنجے نہیں تمغے انہاں نو رب دی رضا دے ملے، اے انجے نہیں دنیا تے چل دے ہیں تے رب جنت دے اعلان کردہ، انجے نہیں ہیں کہ محبوب دے سامنے آندے ہیں تے میرا محبوب فرماندہ جس جنتی ویکھنا ایس نو ویکھ لو، اے انجے نہیں عثمان غنی نو آکھیا وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی چو پانی ٹپک رہے آئی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرمایا جنتی ویکھنا نے، ویکھنا یا رسول اللہ،
او بندہ ویکھ لو جس دی داڑھی دے اندروں پانی ٹپک رہا، او جنتی نے۔ اے ہنجے رب دی رضا دے سرٹیفکیٹ نہیں ملے میرے دوست، اس واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں ہیں انہوں نے، بڑیاں کوششاں کیتیاں ہیں، مجاہدے کیتے ہیں، جانا دی بازی لگائی ہے، تن من دھن مال جان عزت سب قربان کیتا ہونا محبوب کائنات واسطے۔ بکریاں لے کے آ گئے، ہن سوال پیدا ہو گیا کہ یار جڑا سی دم کیتا یہ بکریاں بھی لے کے آ گیا، یہ ساڈے واسطے جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ اتھی شہر دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول تے یہو جہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ سانو پتہ چل جاوے آ بھئی یہو جہ معاملہ ہویا، تے اج پہلی دفعہ واقعہ پیش آ رہا اور نبی تو بھی دور آئیں تے نبی زندہ موجود بھی ہے، لہذا انہاں بکریاں نو نہیں کھاونا۔ دو ٹولیاں دے اندر تقسیم ہو گئے، ایک او ٹولی بن گئی جڑی آدھی یہ جائز لینیاں، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری تے اعتماد کیتا، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا میں اللہ دے محبوب کو سن رکھیا ہے جیڑا بندہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرے اس نو شفا مل ویندی۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری تے اعتماد کر لیا، تے کچھ لوگوں نے آکھا جد نبی علیہ السلام زندہ موجود ہیں بکریاں لے کے واپس چلے وینا اتھیں ہی جا کے مسئلے دی وضاحت کر لسیں۔ واپس آ گئے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتا دیتا۔ صحابہ کرام دی جماعت او جماعت اشارہ کرنا چاہنا، ذرا جی خطرہ محسوس ہویا انہوں نے اپنے آپ نو کیا کیتا، روک لیا، تے میں تے تو ہون تے اس نو کھاؤ پیو نہ موج اڑاؤ نہ، تے بعد چاپے تحقیق کریں دے رسائیں، ہاں جی انجی نہ کریں دے، او بعد کر لسائیں استاد کولو مسئلہ بعد پوچھ لسائیں، ہون نہ پوچھو، پوچھنا تو ناکھنا ہے حرام ہے نہیں، نہ ہون نہ پوچھو، ہون ایک واری ویندہ کرو نہ تو اس بعد وطا پہ کریں دے رسائیں۔ لیکن جماعت صحابہ دا ایمان ویکھ، انہاں دا تقوی ویکھ، انہاں دی طہارت ویکھ، انہاں دی پاکیزگی ویکھ، انہاں دا اعتماد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تے ویکھ، انہاں دا ایمان مضبوط ویکھ، کتنا حرام تو بچن والے ہیں صحابہ کرام، حالانکہ حرام ہے ہی کو نہیں، صرف شک پڑیا، صرف شک پڑیا، تے بچ کتنا، تقوی کتنا ہے، بچ دے کتنا پین۔ نبی علیہ السلام نو آگے آکھا یا رسول اللہ اینج ہی دا ماجرہ پیش آیا، واقعہ پیش آیا، اے 3 بکریاں لے کے آیا، ای ہن ساڈے واسطے حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ محبوب کائنات نے فرمایا تسی بھی کھاؤ تے میرا بھی حصہ رکھو۔ لہذا نبی علیہ السلام نے کیا فرما دی تھی؟ تائید فرما دی تھی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ذات ہن کہ ذرا جہا غلط کم ویکھن ہا فوراً اس نو منع فرما دیں دے ہن، کسی غلط کام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کرن دی اجازت نہیں، فوراً اللہ دے نبی ٹوک دیں دے ہن۔ عبادات دے وچ تو مشہور رہا، ایک صحابی رسول آیا کہ انہوں نے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی انک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھتا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھی، اس پھر پڑھی، فرمایا صلی انک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھی، اس نے 3 باری پڑھی، فرمایا صلی انک لم تصلی، نماز سونے وقت پڑھتا ہے، نماز حالے بھی نہیں پڑھی، ہاتھ جوڑ کے بہ گیا یا رسول اللہ جیڑا طریقہ میں نے آندھی میں اس دے مطابق پڑھیے تے باقی میں نے سکھا دو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینج کر کے نماز پڑھیا کر، اس نے طریقہ سمجھایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی غلط کم برداشت نہ کر دے، اگر دم کرنا غلط ہویا تو نبی علیہ السلام کیویں برداشت کر لیا، بلکہ صرف برداشت بھی نہیں کیتا، فرمایا میرا ایسا بھی کٹائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کیا دن ایک حدیث لے کے ودن، چلو ایک اور بھی سن لو۔ خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے جی؟ خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تشریف فرمان چچا دے نال سفر کر رہے ہیں، دوران سفر دے اندر آن تے اے جڑا نا انہاں دے سفر دے دوران ایک آدمی نو زنجیراں دے اندر جکڑ کے لے آیا گیا، بیمار آئی، کوئی پاگل پن، کوئی جنون، کوئی جنات، کوئی مسئلہ ہو سی، وضاحت نہیں حدیث دے اندر، حدیث اندر پاگل ٹائپ دا لفظ استعمال ہن کہ پاگل پن اس نو جنون لاحق ہو گیا ہی۔ وہ آیا خارجہ بن سلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول زنجیرہ دے اندر جکڑے ہویا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورت فاتحہ پڑھ کے اس نو دم کیتا، وہ صحت یاب اور تندرست ہو گیا۔ تے انہاں جڑا نا 100 بکریاں انہاں نو دتیاں انہاں لوگوں نے جنہاں دم کروایا، 100 بکریاں، تے بکریاں لے کے آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا
لے لو انہوں فلعمری لمن اکل برقیاتی باطلن، فرمایا جس بندے نے غلط دم دے نال کوئی چیز لئی، فرمایا اس تے حرام ہے، لقد اکلت برقیت حق، فرمایا تو تے اے بکریاں کھا دیاں حق دم کر کے۔ سمجھ کی آئی؟ ایسے بندے کو دم کرنا جڑا قرآن و سنت اور شریعت دے مطابق دم کرے جائز ہے، کوئی فتویٰ نہیں۔ ایسے بندے دے کولو دم کراونا جیڑا اپنے دم دے اندر شرکیہ الفاظ دا استعمال کرے یا شرکیہ اعمال دا استعمال کرے، اے وجہ بندے دے کولو دم کراونا بالکل نجائز اور حرام ہے جی۔ تو قرآن کیا ہے جی؟ شفا ہے روحانی بیماریاں واسطے بھی اور جسمانی بیماریاں واسطے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ تفسیر کبیر دے حوالے دے نال ایک واقعہ نقل ہے۔ قیصر روم بادشاہ جڑا روم دا، اس نے حضرت عمر نو خط لکھا، مسلمان کوئی نہیں، کہ بہت علاج کروا چکے ہیں، سر درد نہیں جا رہا، بالکل سر درد جڑانا وہ نہیں جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دار ایک ٹوپی بھیجی، فرمایا ایک ٹوپی سر تے پائی رکھیں، چنانچہ وہ سر دے ٹوپی پاوے اس دے سر درد لے ونجے، تے ٹوپی اتار کے رکھے پھر دوبارہ سر درد اس نو شروع ہو جائے۔ اس نے پریشان ہے بھائی ویکھائیں تے سی آخر ٹوپی دے اندر ہے کیا؟ ٹوپی جو ہی لا کے ویکھی ہے اس نا، اس دے اندر لکھے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیران ہویا تے آکھیا بول کے اس نے کہ بھئی جس قرآن دی ایک ادنا جئی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اتنی برکت اور کرامت ہے، اس قرآن دی کتنی عظمت اور کرامت اور شرافت ہوئے گی۔ علل اعلان مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا علل اعلان۔ تو قرآن کیا ہے؟ تفسیر کبیر جلد 11 امام رازی انہوں نے واقعہ نقل کیتا جی، لا نصدق ولا نکذب۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن میرے دوست جسمانی بیماریاں واسطے بھی شفا ہے، روحانی بیماریاں واسطے بھی شفا ہے۔ ورحمتن، اور قرآن نیری رب دی رحمت دا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اس تے عمل پیرا ہو جائے، اس نو پڑھے سمجھے، اس دے اندر غور و فکر کرے تو اس نو شفا مل جائے گی، اور اگر اس تے عمل پیرا ہو جائے گا، فرمایا اے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا مستحق ہو جائے گا۔ قرآن رحمت ہے للمؤمنین۔ اگے لوگ دو قسم دے ہوندے ہیں، جڑے قرآن تو فائدہ اٹھان دیں اور دوسرے ہوندے جڑے قرآن تو فائدہ نہیں اٹھان دے۔ تو جڑے فائدہ اٹھان دے ہیں انہاں واسطے قرآن شفا بھی ہے، انہاں واسطے قرآن رحمت بھی ہے۔ ولا یزید الظالمین، اور نہیں زیادہ کردہ اے قرآن ظالماں نو مگر خسارے دے اندر، گمراہی دے اندر۔ قرآن تا گمراہ نہیں کردہ انسان نو، یعنی جوں جوں آیات آندیاں ویندیاں وہ اس دا انکار کردے چلے ویندیں، گمراہی دے اندر دھستے چلے ویندے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، شکوہ ہے جی، اللہ تعالیٰ شکایت کر رہا کافر اور مشرک انسان تے۔ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جد اسی اس انسان دے انعام کر دیاں، اعرض، ادا اے پہلو تے کردا، پھر ویندا، اعرض اعراض کریندا۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی اولاد منگدا رہیا، اولاد نہ ہوئی، منگدا رہیا، نہ ہوئی، ڈاکٹر کول گیا، ماہر طبیب کول گیا، حکیمہ کول گیا، فلسفیاں کول گیا، اس تو بعد جناب والا پیراں کول گیا، فقیراں کول گیا، دم کرائے، تویز لے، دھاگے بننے، اولاد نہ ملی۔ جدہ اولاد مل گئی، رب نے عطا چکیتی، ان فلاں دا نام رکھ دو جی، اے دا نام رکھ دو جی عطا رسول، اے تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دیتا، ہن اے دا نام رکھ دو جی پیراں دیتا، ہن اس دا نام جناب شرکیہ رکھ دو، عطائے حسین، امام بخش، علی بخش، ہیں اس طرح دینا شرکیہ نا۔ فرمایا جدہ سی اس تے انعام کر دیا، اس وقت ہے کہ کردہ اعراض کردہ، ون آبی جانبی ہی، اور پہلو تھی کرندہ، یعنی اساڑی عبادت اور پکار تو منکر ہو ویندہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جدہ اس اسی کافر اور مشرک انسان نو کوئی تکلیف پہنچانے ہیں، کان یعوسا من الاسنام، ای من الاسنام، ادھا اے مایوس ہو ویندہ اپنے معبودات دیتے، معبودان باطلہ تو مایوس ہو ویندہ۔ جلے مشکل چاہوے اولے آسان سڑ مرندہ، اور جلے آسانی چاہوے اولے کے کرندہ، اللہ تعالیٰ نو بھول ویندہ۔ اسی تفصیل پہلے گزر چکی ہے پچھلی آیات دے اندر۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَةٍ، فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر ہر انسان، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مشرک ہے، ہر انسان عمل کر رہا علی شاکلت ہی،
اپنے طریقہ دے مطابق، یعنی اپنی تحقیق دے مطابق اس نوں جو راستہ سیدھا اور درست نظر آندا وہ اس تے عمل پیرا ہے، جڑا قرآن و سنت تے چل رہا اس نوں درست نظر آندا وہ اس تے چل رہا، جڑا کافر اور مشرک ہے کہ ہور طریقے تے چلدا پیا وہ اس نوں صحیح سمجھ رہا۔ فرمایا تسی چلدے رہو، جڑے پاس چلنا نے چلدے رہو، عمل جڑے کرنے نے کردے رہو۔ فربکم تہاڈا رب خوب جان دے، اعلم بمن هو اہدی سبیلا، خوب جاندا ہے کیڑا بندہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے از روئے راستے دے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے کہ کیڑا زیادہ ہدایت دیتے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوست، اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی انسان دے سر درد ہے یا کوئی بیماری اس نو لاحق ہو گئی یا پٹھیں یا جوڑیں درد پی گیا تو ٹھیک نہ سوندا، سورۃ الفاتحہ پڑھو 7 واری، سورۃ الفاتحہ پڑھو 7 واری تے نال دعا پڑھو اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے جو مولوی تو کتھوں ملنا؟ مولوی دم لکائی ہوئے دے دسیندے نہیں ہیں، اپنی روزی روٹی جو انہاں دی ہوندی تے میں تانوں دسیندا فری ہے، میں تانوں فری دسیندا کرو دم۔ ہاں جی، تو کتنے واری جی؟ 7 واری سورۃ الفاتحہ پڑھو اور اس دے نال دعا ملاؤ اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اول آخر 3 واری، 1 واری یا پھر 7 واری یا 5 واری، تاک عدد دے اندر 9 تک درود شریف جتنا حسب معمول تواڈے کول وقت ہوئے ٹائم ہوئے پڑھ لو، دم کرو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے سی۔ اگر کوئی بچہ ہے نظر لگ گئی ہے تو اس واسطے یہ ہے جناب سورۃ النون والقلم وما یسطرون 29 سپارے والی، اس دی آخری 2 آیات نو اول آخر حسب معمول طاقت دے اندر درود شریف پڑھو، درمیانے 7 واری آیت پڑھو، بچے تے پھونک مارو۔ اگر بچہ رو رہا چپ نہیں کردا، سورت 14ویں سپارے دی آخری سورت کیڑی کو نام دسو حافظو، کوئی بیٹھی کو نہیں میں تے لگتا، 14ویں سپارے دی آخری سورت ہے نا سورۃ النحل، اس سورۃ النحل دی امتحان لیا بابلو کو بولدا حافظ۔ ہاں جی، سورۃ النحل دی آخری 2 جڑی آیات ہیں نا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ ان آیات نو 3 واری یا 7 واری پڑھو، اول آخر حسب معمول درود شریف پڑھو، طاقت دے اندر بچے نو دم کرو، انشاءاللہ بچہ پرسکون ہو جائے گا۔ آکو جزاک اللہ خیرن، خیرن بھی نہ لاکھو، جزاک اللہ خیرن پورا جملہ کہ کرو، یہ جزاک اللہ چھڑا نہ کہ کرو، یہ پوری گل نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تینوں بدلہ دے، جنت دا یا جہنم دا، تو اس واسطے جزاک اللہ خیرن، اللہ تینوں چنگا بدلہ دے۔ جزاک اللہ خیرن و احسن الجزاء، اتنا تو اسی پکا نہیں سکنا لیکن خیرن دا لفظ پکا لو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔